بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام انقلاب عبید اللہ سندھی بر صغیر میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب برطانوی استعمار کا مکمل قبضہ ہو گیا اور ہندوستان کی آزادی سلب ہو گئی، یہاں کے عوام کو غلام بنا لیا گیا، تو اس دور میں ایک ہی تحریک تھی جس نے جد و جہد آزادی کا علم بلند رکھا، اور وہ شاہ ولی اللہ اور ان کی ولی اللہ تحریک تھی، جس نے بالخصوص شیخ الہند محمود حسن کی قیادت میں جد و جہد آزادی کی ایک نئی داستان رقم کی، اور شیخ الہند کی قیادت میں یہاں پر مسلسل انگریز استعمار کے خلاف آزادی کی جنگ وہ جاری رہی۔ شیخ الہند ہندوستان کے اندر ولی اللہ تحریک کے اپنے وقت کے وہ عظیم لیڈر ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ عسکری بنیادوں پر برطانوی استعمار کے خلاف جد و جہد آزادی کی قیادت کی، بلکہ 1920 میں جب مالٹا کی جیل سے واپسی ہوئی تو بدلتے ہوئے دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے عدم تشدد کے اصول پر سیاسی جد و جہد کے ذریعے سے آزادی کے حصول کی راہ بھی یہاں کی اقوام کو دکھائی۔ تو اس اعتبار سے شیخ الہند کے جو سب سے اہم ترین جو ان کے شاگردوں میں جو ان کے آگے پروگرام کو لے کر چلے، ان کی جد و جہد آزادی کے مشن کو لے کر چلے، اور پھر کل ولی اللہ تحریک کی ترجمانی کے منصب پر فائز ہوئے، وہ عبید اللہ سندھی ہے۔ امام انقلاب عبید اللہ سندھی در حقیقت بر صغیر میں جو ہزاروں سال کی یہاں کی تاریخ اور ہسٹری ہے، اس میں برطانوی استعمار کے خلاف اور نئے عہد کے تقاضوں کے اعتبار سے وہ اپنی جد و جہد کے اعتبار سے، اپنی قربانیوں کے اعتبار سے، اور پھر جس طرح سے انہوں نے مربوط انداز میں سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کو آج کے نوجوان کے سامنے پیش کیا، بلا شبہ عبید اللہ سندھی ہماری تاریخ کا ایک درخشندہ باب ہے۔ عبید اللہ سندھی ولی اللہ تحریک کے ماتھے کا جھومر ہے، اور یہ درست ہے کہ اگر آپ نے سراپا انقلاب دیکھنا ہے، انقلاب کی تجسیم دیکھنی ہے، تو وہ عبید اللہ سندھی ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی بر صغیر کو آزاد کرانے کے لیے اور پھر نئے عہد کے تقاضوں کے مطابق انقلابات سے ہمکنار کر کے ایک نئے سماج، نئی دنیا، نئے دور اس کو شروع کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی جد و جہد میں گزاری، ساری زندگی ان کی تکالیف میں، قربانیوں میں گزری، اور بر صغیر کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر ہر جگہ پر انہوں نے اپنے اس مشن کو لے کر جد و جہد کی۔ انہوں نے 25 سال جلا وطنی کی زندگی بسر کی، اور پھر بر صغیر کی آزادی کے لیے جو بر صغیر سے باہر سامراج دشمن مد مقابل طاقتیں تھیں، انہیں بھی بر صغیر کی آزادی کے لیے اپنا ہمنوا بنایا، اور اس طرح سے ایک عظیم الشان کردار اپنی زندگی میں ادا کیا۔ عبید اللہ سندھی وہ عظیم الشان انقلابی لیڈر ہے کہ جنہوں نے جب بر صغیر سے نکلے اور پھر جلا وطنی اختیار کی، افغانستان میں قیام کیا، اور وہاں سے آگے پھر جو بین الاقوامی ایک انقلاب کا مرکز اس دور میں بن چکا تھا، روس، سوویت یونین، ماسکو، وہاں کا سفر کیا، اس انقلاب کا بالاستیاب مطالعہ کیا، مشاہدہ کیا، اور پھر پوری دنیا کا سفر کرتے ہوئے پھر وہ ترکی پہنچے، اور ترکی میں کمال اتاترک کی انقلابی اصلاحات اس کا مشاہدہ کیا، اور اس طرح سے جو پوری دنیا میں تبدیلیاں آ رہی تھی، پوری دنیا میں چینجنگز آ رہی تھی، ان کو خود اپنے مشاہدے سے جانچا، پرکھا، اور پھر واپس حجاز مقدس کی سرزمین پر آئے، اور وہاں کم و بیش 12 سال اپنی پوری زندگی کی جد و جہد پر غور و فکر کیا،
اور اثر نو اپنی فکر کو مربوط انداز میں ایک ڈھانچے کی شکل میں یہ ہے کہ تیار کیا، اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ اب عمر کے آخری حصے میں بر صغیر واپس جایا جائے اور وہاں جا کر اپنی قوم کے نوجوانوں کے سامنے اس فکر کو پیش کیا جائے۔ چنانچہ جب وطن واپس آتے ہیں عبید اللہ سندھی تو یہاں آ کر زندگی کی آخری سانس تک انہوں نے شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر یہاں کے معاشروں کی تشکیل کے لیے آج کی پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجی میں شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کو پیش کیا۔ عبید اللہ سندھی نے جو آج کی ٹرمنالوجیز اختیار کی، دنیا کا سفر کر کے، تجربات کر کے، مشاہدات کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ آج کے جدید ذہن کو اگر دین اسلام کے عدل کے نظام سے روشناس کرانا ہے، اثر نو آج کے دور میں اگر عدل کو غالب کرنا ہے تو ٹرمنالوجیز وہ جدید ترین اختیار کرنی ہوں گی، اس کی بنیاد، اس کے اصول تو ہماری تاریخ میں ہوں گے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ جو یہاں پر سماجی تشکیل کے لیے شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر جو تشریحات پیش کرتے ہیں، اس میں یہ بات بنیادی طور پر واضح دو ٹوک اور کلیئر ہے کہ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ اور فکر ہی اول اور آخر ہے، حاکم اور بالادست ہے، اور اس کی بنیاد پر جو آج کی سماجی اور عمرانی تشکیل ہوگی اسے سوشلزم سے، سیکولرزم سے، نیشنلزم سے، جمہوریت سے اور قومی جمہوریت سے موسوم ٹھہرایا جائے گا، اور اس میں امام اور فلسفی شاہ ولی اللہ ہوں گے، اور اسی بنیاد کے اوپر جو معاشرے کے اندر اس فلسفی اور اس فکر کے اوپر سماجی تشکیل ہوگی، اس کے لیے انقلاب ناگزیر ہے کہ انقلاب کے بغیر، سرمایہ نظام کو توڑے بغیر، امریکی سامراجی غلبے کو توڑے بغیر اس عظیم الشان عمرانی تشکیل پر، عمرانی فکر پر نئی تشکیل نہیں ہو سکتی۔ تو امام انقلاب عبید اللہ سندھی انہوں نے آج کے عہد کی تشکیل کا جو سامان ہے وہ جدید اسلوب میں پیش کیا۔ یہ عبید اللہ سندھی کا سب سے عظیم الشان کارنامہ ہے۔ اسی وجہ سے یونائٹڈ پاکستان کے جو امام ہیں، امام انقلاب، وہ عبید اللہ سندھی ہے، اور ان کی شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی تعبیر و تشریح کی بنیاد پر ہی یونائٹڈ پاکستان کی سرزمین پر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر اس ہماگیر انقلاب کی جد و جہد میں مصروف عمل ہے۔ تو ہم اپنے اکابرین، اپنے اسلاف، بالخصوص امام انقلاب عبید اللہ سندھی کہ ہمیشہ ان کے احسان مند رہیں گے کہ انہوں نے جو فلسفہ اور فکر پیش کیا، جو تعبیر دین پیش کی، اور جس کو آج کی لینگویج میں، آج کی پولیٹیکل سائنس میں پیش کیا، اس اعتبار سے یہ عظیم الشان کارنامہ ہے کہ جس سے ہمارا نوجوان اپنی تاریخ سے کٹے بغیر، اپنے ماضی سے کٹے بغیر جدید ترین تشکیل کے نظریات سے لیس ہو سکتا ہے، مغرب کی مروبیت اختیار کیے بغیر اپنی دھرتی سے جڑے رہتے ہوئے وہ جدید ترین سیاسی، معاشی، معاشرتی، سماجی، عمرانی تشکیل کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اعتماد کے ساتھ، فخر کے ساتھ دنیا کے سامنے اس پروگرام کو ریشنلزم کی بنیاد پر پیش کر سکتا ہے۔ تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کے اوپر، اس کی بنیاد کے اوپر جو جدید ترین سیاسی، سماجی، عمرانی تشکیل ہوگی، اس میں امام انقلاب عبید اللہ سندھی کا کلیدی کردار ہوگا، اور امام انقلاب عبید اللہ سندھی کو خراج تحسین پیش کرنے کا بھی سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم آج ان کے مشن کو اپنی جدوجہد انقلاب سے، اپنی کمٹمنٹ سے، اپنے عزم سے اور اپنے عمل سے ان کے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچا کر ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم ان کی مشن کے، ان کی جدوجہد کے حقیقی وارث ہیں، اور اپنے اکابرین، اپنے اسلاف سے کمٹمنٹ اس کو ہم پورا کریں کہ ہم اپنے انقلاب کے عمل کے ذریعے سے ثابت کریں کہ انہوں نے جو مشن، جو جدوجہد کی، اس کو ہم پایا تکمیل تک پہنچائیں گے، اور ان کی آسودہ خاک روحوں کو ہم تسکین پہنچائیں گے۔ تو ان اشعار کے ساتھ عبید اللہ سندھی کی زندگی کو جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، میں اجازت چاہوں گا کہ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناؤ کے دشنام، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناؤ کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق سے نادم ہے مگر دل، اس عشق نہ اس عشق سے نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ شکریہ۔